رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ آج جو سینٹ کی کارروائی ہوئی ہے، ایک تو یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی سینیٹر اس وقت وہاں پر موجود تھا، اور اگر موجود تھا تو کیا آپ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے یا آپ اس کے ساتھ تھے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل واضح ہے کہ ہم الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو چاہتے ہیں 2024۔ ہم تو 90 ڈیز میں چاہتے تھے، لیکن چلیں اب یہ ڈیٹ پہ بھی ہو رہے ہیں تو ہونے چاہیے۔ ہمارا اسٹانس بالکل وضاحت سے، اور میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل یہ نہ کہیں کہ اکثریت رائے سے یہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں پورا ہاؤس فل تھا۔ وہ بتائیں کہ کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے، 14 تھے، جس میں بھی 12 یا 11 نے جو بھی کیا، ابھی وہ آ رہی ہے تفصیل۔ ہمارے ایک سینیٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے جن کے لیے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کسی پہ کہا گیا کہ جی انہوں نے حمایت کی، کسی نے کہا انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ان کا اپنا موقف آیا ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے نشاندہی کی، لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی۔ نہیں سر، دیکھیے اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ان کا کیا موقف تھا؟ جی، ان کا یہ موقف آیا ہے سامنے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن جس طرح یہ بات آ رہی ہے، ہم تو اگر انہوں نے خاموشی بھی اختیار کی ہے تو ظاہر ہے ان کو شوکاز نوٹس دیا جائے گا، لیکن انہوں نے وضاحت کی ہے۔ وہ خود بھی ابھی پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ تفصیل بتائیں گے کہ انہوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے مخالفت کی، لیکن ان کی نہیں سنی گئی۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس طرح کی چیزیں وہ طالع آزما یا اس طرح کے لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور وہ جو باشعور عوام ہے وہ اپنا فیصلہ دے اور پھر وہ گورنمنٹ بنے جو لوگوں کی خدمت کرے، وہ لوگ اس کا ڈیلے چاہتے ہیں۔ جو لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے اور الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی موسم کا بہانہ، کبھی سیکیورٹی تھریٹ، اور اب نئی چیز کووڈ کو لے آئے ہیں بیچ میں، اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں چاہتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو یہ الیکشن ہو اور جو بھی عوام کا فیصلہ ہو اس کو قبول کیا جائے، اور اس میں کوئی بھی آئیں بائیں شائیں نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ٹھیک ہے شاہ صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی سینیٹر اس وقت وہاں پر موجود تھا، اور اگر موجود تھا تو ان کا کیا موقف تھا؟ کیا وہ قرارداد کے حق میں تھے یا انہوں نے مخالفت کی؟ جی دیکھیں، مخالفت تو 100% کی اور کرتے ہیں۔ میری نظر میں اس طرح کی ریزولوشن پاس کر کے اور جس طریقے سے یہ ریزولوشن پاس کی گئی، یہ نہ صرف سینٹ کا بلکہ پورے پاکستان اور پاکستانی قوم جہاں بھی پاکستانی ہے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ جب ایک سینٹ ریزولوشن پاس کرے گی کہ آپ اس کو ڈیلے کریں تو وہ آئین کو ایک طرح سے کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ سینٹ جس کا کام ہے آئین کو کی حفاظت کرنا، جو پاکستان کا اپر ہاؤس ہے، وہ اس قسم کی ریزولوشن پاس کرے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ریزولوشن ہے ہی نہیں، اور جس طریقے سے پاس کی گئی ہے وہ بھی بڑا واضح نظر آتا ہے کہ یہ ریزولوشن چند افراد نے، چند سینیٹرز نے، ان کی بیک گراؤنڈ دیکھنی پڑے گی کہ کون ہے وہ، انہوں نے یہ پاس کیا۔ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریزولوشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل پارٹی چاہ رہی ہے اور چاہنا چاہیے، کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے، وہ بنتے ہی اس لیے ہیں کہ الیکشن کرائیں۔ تو الیکشن ڈیلے کرنا یہ چند افراد کا میرا خیال ہے ایک طریقہ تھا، اور یہ طریقہ اس لیے غلط تھا کہ 12:30 بجے آج سیشن تک چلا، پھر جمعے کی بریک ہو گئی۔ تو اگر کوئی ریزولوشن پاس کرنی ہو یا کوئی ڈسکشن کرنی ہو تو پھر باقاعدہ وہ پہلے سے ایک دن پہلے وہ آرڈرز آف دا ڈے میں آتا ہے، وہ ایجنڈے پہ آتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور ڈیبیٹ کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا ریزولوشن پاس ہونی ہے، وہ پھر میجورٹی سے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ تھا ہی نہیں آج ایجنڈے پہ، نہ 12:30 بجے تک بھی یہ پوائنٹ نہیں تھا۔ یہ دیکھا میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہ سارے جمعے کے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم وہ بیٹھے اور انہوں نے اناؤنس کر دی۔ تو اس کو میں
रेजोल्यूशन नहीं समझता। बिल्कुल ठीक है, आप इसको रेजोल्यूशन भी नहीं समझते। बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब और नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।